نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حضرات محترم میاں طارق صاحب نے بڑے ہی خوب حسن حضرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک آج دے ذکر صدقہ اللہ پاک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بار بار بات نصیب فرمائے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ پہلی بات تھوڑا نہیں ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ حضرات محترم دل کردہ سی ہر سال طرح ماشاءاللہ اس محفل کا اختتام کر کے دل کردہ چاہیے لیکن آج تھوڑی جی مجبوری ہے کہ صبح حاضری آستانہ آلیہ جو ہی انشاءاللہ دینی ہے میرے پیر بھائی ماشاءاللہ لین واسطے بگادہ آئیں گے میں انشاءاللہ نات کھاؤں دعوت دوں گا اس تو بعد اگلا نات کھائیں گا ماشاءاللہ اے ساتھ سٹیج زندگی ماشاءاللہ بڑا سونا بڑھا رہے نکی بھائی محبوب سلطان صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسے کام نہیں اللہ تعالیٰ اپنا سلام رکھے انشاءاللہ یہ بھی اپنی حاضری لوڑ گے اور پھر اس تو بعد انشاءاللہ خطاب آنے انشاءاللہ قبلہ بھی دعوت دو گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماریاں نو سینے لائی مہربانی سونیا ماریاں نو سینے لائی مہربانی سونیا کربلا کے خیر پائی مہربانی سونیا کربلا کے خیر پائی مہربانی سونیا میرے جیبی تے لائق نہیں تیرے دربار دے میرے جیبی تے لائق نہیں تیرے دربار دے پھر بھی اپنا در بکھائی مہربانی سونیا پھر بھی اپنا در بکھائی مہربانی سونیا جانتے ہویا بھی شاہ سادے ہر ایبنو جانتے ہویا بھی شاہ سادے ہر ایبنو پھر بھی سب نے پردہ پائی مہربانی سونیا پھر بھی سب نے پردہ پائی مہربانی سونیا اور زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے منکر کی آنکھوں تو پہچان موثر یہ مرد تو جاتے ہیں شکل پہچانی نہیں جاتی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مولا علی دی ہور کی شان پچھنائے نظر کرے دے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جنہا غیر کے جا کے کلی کردا اور مولا علی چاہتے اس کا بڑا ناصر اللہ پاک بھی اس بھی پلی کردا تو رل کے مولی منکر شردے نے علی دادا سن کے منکر شردے نے علی دادا سن کے عاشق ہر میرے عاشق ہر میرے بولی بولی عاشق ہر میرے علی 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 کرتا اور اس سنی محفل کا عنوان اچھا ہے اس سنی محفل کا عنوان اچھا ہے ہر سچے سچے مومن کا معیار اچھا ہے جو سن کر نام علی 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 نعرہ لگاتا ہے سمجھے اس کی ماں کا کردار اچھا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں ان کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں نہ پوچھ علی کی حقیقت کیا ہے علی کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں نعرہ حیدری اور آخری مصرع تنقید نہیں آخری مصرع تنقید نہیں جو علی کے ذکر سے منہ چڑھائے پھرتے ہیں جو علی کے ذکر سے منہ چڑھائے پھرتے ہیں وہ اپنی قسمت دبائے پھرتے ہیں اشارہ کروں تو سمجھئے گا وہ گلی گلی بستر اٹھائے پھرتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور لنجر آ رہے ہیں میں کہتا پڑی جاوہ لیکن نہیں میں کہتا میرا آخری شعر ہے میرا آخری شعر ہے یہ تو پھر بھی ادھر ہے آؤ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ خالد محترم محتشم جناب
غلام ابو ہریرہ صاحب اور جناب غلام ابو بکر صاحب سے لے کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیوا انشاءاللہ. ان کے بعد فیصل آباد بڑے عظیم سراخان رسول جناب محمد علی رضا پنڈتنی صاحب بھائی محبوب سلطان اگر تشریف لے کے آؤ کہ مبتلا تھوڑا جی تسی اپنی نکاح بدلو انہوں نے وہاں کے پتہ لگے ماشاء اللہ کہ حضور کے ہر نات خان دی اور ہر نقید دے کے نعرہ خوشبو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پہ ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت علی العالمین کے ارے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. کیونکہ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ فرمانے گا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل پاکہ انعقاد کیا ہے بھائیوں نے. میں انتہائی مشکور معلوم اسلام کی عظیم نے کی. ماشاءاللہ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے آگے آپ نے جانا ہے. اللہ پاک کو مزید برکتوں سے اللہ پاک آپ کا سفر جو ہے اچھے طریقے سے گزار دے. اللہ پاک کاروبار مال و جان عزت آبرو میں مزید برکتیں وسعت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ عالم اسلام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین مانیے جب سے محفل پاک پر بیٹھے ہیں، ہاں میں مانتا ہوں حضور کا ذکر ہے یہاں پہ بہت سکون ملتا ہے، لیکن اب جو شخصیت ہمیں موجود ہے ان کے سامنے حاضری کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے کا بہت سرور ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کے میزبان جو سیدزادے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جن کے وسط ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک طارق محمود مفتی صاحب کو سلامت رکھیں. درود پاک میں نے مختصر پڑھنا ہے انشاءاللہ، 2 اشعار پڑھ کے پھر میری اجازت ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں اللہ نے زندگی دی تو یہ اگلے سال ضرور پڑھیں گے. درود پاک انصاف کے ساتھ سب نے مل کے پڑھنا ہے، مل کے پڑھے گا. صلی اللہ بیٹھنے سے بہتر ہے مل کے درود پاک پڑھنے. صلی اللہ علیہ اور گف کے ساتھ اب میں آپ کو فکر کے ساتھ 2 اشعار سنا چاہوں گا.
سماعت کیجئے میری تو خدا کی یہ میرا وقار اگر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی وقار حضور کے ساتھ ہے، تو جس کا وقار حضور کے ساتھ ہے ہاتھ بلند کر کے میں دعا دیتا ہوں جو ہاتھ بلند کرے اس کے ہاتھ میرے آقا کی جالیوں کے ساتھ مست ہو جائے. ذرا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے میں بے قرار شیر ہے، اس شیر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، آخری شیر ہے اور میں انشاءاللہ میں دعا بھی دیتا ہوں اور میری بات پہ میرا یقین بھی ہے جو اس شیر پہ آمین کہے گا انشاءاللہ آج رات کو میرے سرکار کی زیارت ضرور کرے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اپنے دلوں کو منور کرتے ہوئے یہ شیر سنیے. میرا تو سب کچھ ہو یا رسول اللہ. جس کو یقین ہے ہاتھ بلند کر کے پورا شعر میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں. میرا تو آپ ہی سب کچھ ہو یا میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے
سب نے مل کے پڑھنا ہے اے سر گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نہ آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام حمد اس خالق کے ازل کے لیے کہ جس نے انسان کو کرم بنی آدم کے تاج سے تاجور فرمایا اور تمام توصیف اس محبوب خدا کے لیے جس کی تعریف و تمدید میں آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء رسول گویا ہوئے کیا میں اور کیا حقیقت میرے سکیل جبال مرشد یہ سب ہے نسبت تیری اور اس دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ ہی میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے سامعین محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں لمبی جوڑی ضمیر باندھی جائے گفتگو کی جائے اب احباب محفل کے عنوان سے مناسبت سے بخوبی واقف ہیں بس میں تو قبلہ استاد گرامی کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ساتھ آیا تھا بس حاضری مقصود تھی اس بارگاہ سے حاضری کے طور پہ جو استاد محترم نے حکم دیا ہے میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مائک آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں محبت والے بیٹھے ہیں محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا میں نے بس ایک دو جملوں میں مائک آپ کے حوالے کرنا ہے مجھے جو حکم نامہ ملا میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہلا جملہ آپ احباب کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ سچ بتاؤ اولیاء اللہ سے کیا ملتا ہے سچ بتاؤ اولیاء اللہ سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھوں تو خدا ملتا ہے دیکھنے والی آنکھوں تو خدا ملتا ہے کہ گلیاں وچا وارا سامے سب تو ود نکارا سامے کک چنگے سن میرے کولوں لکھ چنگے سن میرے کولوں اپنے بھی کول بٹھاؤندے نہیں سن یہ گانے بھی مولاؤندے نہیں سن نہ کوئی مستقبل تے نہ کوئی ماضی نہ کوئی امجد حال تے راضی پھر موڑ لیا تقدیر نے مینوں چن لیا میرے پیر نے اے میری جنوں جڑے پیر نے چنیا ہے سجا ہچا کے آکھے ذرا سبحان اللہ پھر موڑ لیا تقدیر نے مینوں چن لیا میرے پیر نے مینوں کہ مرشدہ دیدار ہبا ہو مینوں لکھ کروڑا ہچا ہوں رب رب کر دے بٹوے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب کون ملے جڑا پیر تو تن منوارے سامعین محترم یہ مضمون تہائی طویل ہے بس اپنی بات کو انہی الفاظ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ عبدالعزیز احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ابریز میں لکھتے ہیں کہ مرید کرنے کا حق اسی پیر کو ہے جو لوح محفوظ پہ اپنے مرید کی تقدیر پڑھ سکتا ہو بس اللہ پاک سے دعا ہے خالق کائنات عز و جل
ہمیں اولیاء کرام کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں ملتوی سونا چاہتا ہوں، اپنے دلوں کو تھام لیجئے، اب وہ آواز گونجنے والی ہے جسے سننے کے لیے کافی دیر سے بیتاب بیٹھے ہیں۔ میرے مسلک حق اہل سنت کی عظیم بہاد، عظیم سپہ سالار، پاسبان مسلک رضا کے عظیم ترجمان، میری مراد حضرت العلام عظیم نکتہ دان حضور مدعو غوث الورا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی بغدادی اویسی نشاہی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اپنے مخصوص اور پیارے انداز میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سجا چاہ کے بول میرا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق، اہل سنت، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ، کتب فرید، حق فرید، یا فرید۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک الصلاۃ پڑھیے۔ ہماری تو نشانی ہی نبی پہ درود و سلام ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں درود پڑھ رہے ہیں؟ اگر میں نے تاکید کی نا ادھر سے آواز زیادہ آئے گی ادھر سے کم آئے گی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عجیب لوگ ہیں یار، یا تھک گئے ہیں یا درود پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی اسٹیج پہ یہی بات ہو رہی تھی۔ پڑھیے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا۔ میں نہیں کہتا کہ میری آپ کی آواز یہاں سے جائے گنبد خضرا سے ٹکرائے پھر لوٹ کے آئے، ارے وہ تو سنتے ہی ہیں، کم از کم آپ کی آواز میرے کانوں تک تو پہنچ پائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا۔ اسی بڑے ٹھیک لگ رہا ہے، میرا بھی کم تھا بلانے میں انشاءاللہ، اسی نہ بولو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سنیے اب موضوع میں نے بدل لیا ہے، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا اسی کہنا تھی درود نہیں پڑھ دے، وہ نماز بڑھ لے کے چلے وہ تو ہوتے نہیں اسی پڑھ دے، اللہ ماشاءاللہ جن کو تو ٹھیک ہے، مسجد ویران ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی کریم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب ترجمہ کرنے والے مترجم علماء ترجمہ کرتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں پتہ کیا لکھا؟ اٹھائیے روح البیان۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اتنا تو پتہ نا آپ کو؟ صلاۃ کا معنی درود بھی، صلاۃ کا معنی نماز بھی۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، یہی ترجمہ ہوگا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا، ارے قرۃ عینی
درود میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بڑے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, نبی نے کیا فرمایا؟ درود میری آنکھوں کی ٹھنڈک. آگے بتا آپ نے کیا لکھا ہے, کس کا درود نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں, آقا خوش ہوتے ہیں, آقا انعام بھی دیتے ہیں, بڑا نوازتے ہیں, رب بھی نوازے گا. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ کا ایک معنی ہے کہ نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ایک معنی کیا ہے؟ درود مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون, اللہ بھی نبی پہ کیا بیٹے؟ درود. فرشتے بھی بیٹے درود, تو بھی بیٹے درود, میں بھی بیٹوں درود. علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں جو درود رب مصطفیٰ پہ بیٹھتا ہے میں اس درود میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کون سا درود؟ جو اللہ نبی پہ بھیجتا ہے نا, اس درود میں آقا کی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. اچھا ایک اور بات, اب درود کی بات چلی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے اپنی روح پھونکی. آدم علیہ السلام ہو گئے جیتے جاگتے, ابھی انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی. اللہ نے فرشتوں کو بلا لیا, فرمایا کرو اسے سجدہ. تو جو فَاسْجُدُوا لِي آدم قرآن ہے, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو بتاؤ سجدہ سب نے کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اب علماء نے پتہ کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی. کیا بخشی؟ عزت. کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے سجدے کے ساتھ. فرمایا فرشتوں کرو سجدہ, میرا خلیفہ ہے, میرا خلیفہ ہے. تو سب فرشتوں نے کیا سجدہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدے سے کیا بخشی؟ دیکھیے نا, میں جس کے آگے جھک جاؤں گا, میرا شاگرد سمجھے گا جس کے آگے کبھی صاحب جھک رہے ہیں, واقعی کوئی بندہ تو ہوگا. جبلا طارق روفی صاحب بڑا نام ہے, عالمی شخصیت ہے یہ. اب کوئی ان کے آگے آ کے جھکے, ہو بھی بڑا نعت خان, آپ سمجھ جائیں گے جس کے آگے اتنا بڑا نعت خان جھک رہا ہے یہ کتنے بڑے ہوں گے. ہے نا یہ فلسفہ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی, فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا. میں کرو سجدہ, یہ میرا خلیفہ ہے, میں اس سے عزت بخشنا چاہتا ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی کہ فرشتوں کو کیا کروایا؟ فرشتوں سے کیا کروایا؟ سجدہ. اور نبی پاک کو عزت بخشی درود و سلام کے ساتھ. کس سے؟ درود کے ساتھ. اب آپ سے میرا سوال ہے, عقل کیا کہتی ہے؟ آدم علیہ السلام کو زیادہ عزت بخشی کہ ہمارے نبی کو؟ کیسے ہمارے نبی کو؟ ادھر سجدہ کروایا ہے. ہماری عبادت کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ سجدہ. قیام عبادت کا رکن, رکوع عبادت کا رکن, قوما, جلسہ, قعدہ, اولا, اخیرہ, سجدہ. ارے نماز کا اہم ترین رکن ہے. یا اللہ ادھر کروا دیا سجدہ اور ادھر صرف درود. عقل کہتی ہے, عقل کہ آدم علیہ السلام کی توقیر تو اللہ نے زیادہ کروا دی, ادھر سجدہ کروایا, ادھر اکیلا درود. علامہ اسماعیل حقی نے پتہ کیا جواب دیا ہے؟ توجہ, سوال میرا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ آدم علیہ السلام کو کیا کروایا؟ سجدہ. سارے فرشتے جھکا دیے آدم علیہ السلام کے سامنے, ادھر صرف منہ کے کیا
بول صرف درود اللہم صلی علی محمد کے ساتھ اور ادھر فرشتوں کو جھکا دیا. عقل کیا کہتی ہے, فلسفہ کیا کہتا ہے کہ زیادہ عزت تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے دلوائی ہے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں, فرمایا ذرا غور کر, نہیں عزت اللہ نے مصطفیٰ کو زیادہ دلوائی ہے. آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس چیز کا, اس فعل کا زیادہ مقام ہے جس میں رب خود شریک ہو جائے, جس میں رب خود شریک ہو جائے. میں فرشتوں آدم کو کرو سجدہ, میں سجدہ کرنے سے پاک ہوں, میں عزت دلواؤں گا, مگر تم سجدہ کرو گے میں نہیں کروں گا. میں سجدہ کرنے سے پاک ہوں. جب اپنے محبوب کی, زہرا کے بابا کی, حسنین کے نانا کی باری آئی, میں اب عزت دوں گا. تم بھی درود پڑھو, میں بھی پڑھتا ہوں. اب بتاؤ اس فعل کا مقام زیادہ ہے جو کہ اکیلے فرشتے کر رہے ہیں, یا اس فعل کا مقام ہے جس میں خدا بھی شامل ہے؟ بولیے, جس میں خدا بھی شامل ہے. تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک اور بات میں سرے گفتگو ایک دو تین جملوں میں ایک فکر دینی چاہتا ہوں. اکثر پتہ کیا سرکار کا نام آتا ہے نا, نقل کفر کفر نباشد, بڑے بڑے علماء بھی, نعت خان بھی, اور بڑے بڑے عاشق کہلانے والے بھی, اور عوام بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں. اب بتاؤ ساری گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ, دنیا کی گفتگو بڑے انہماک کے ساتھ, نبی کا نام آئے, نقل کفر کفر نباشد. سمجھانا چاہتا ہوں, ارادہ میرا نہیں ہے کہنے کا, کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایسے ہی ہے. ارے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہنا جائز ہے, لیکن آقا نے فرمایا دم کٹا درود نہ مجھ پہ بھیجو. کیا دم کٹا آقا, دم کٹا کیا ہے؟ درود. فرمایا جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو, جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتاؤ جس نبی نے ہمیں بخشوانا ہے اس کا نام آئے تو ہماری زبان اتنی جلدی کر جاتی ہے. تو آئیے جب بھی آقا کا نام لینا ہے تو کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر گفتگو میں کئی بار آقا کا نام لینا ہے تو علماء نے لکھا بہتر یہ ہے ہر مرتبہ درود پڑھا جائے, ورنہ ایک پہلی مرتبہ پڑھنے سے بعد کام چل جائے گا. نقیب ہے, خطیب ہے, پروفیسر ہے, اسلامیات کا درس دے رہا ہے, بار بار سرکار کا نام آ رہا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر بار بار آ رہا ہے پھر بھی اتنی معافی ہے, ایک بار پڑھ لے, درمیان میں پڑھ لے, آخر میں پڑھ لے, لیکن پھر بھی جو ہے پڑھے اس انداز سے کہ سرکار کی محبت جھلکتی نظر آئے, سرکار کی محبت جھلکتی نظر آئے. اور جب بھی آپ کسی کے بیعت ہوتے ہیں, اب موضوع بدلنے لگا ہوں, جب بھی ہم کسی کے بیعت ہو جائیں کیونکہ یہ اس سے پاک ہے, حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت حضرت بابا جی غلام محی الدین لاسانی سرکار چشتی قلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور مشائخ بھی بیٹھے ہیں, عوام بھی بیٹھی ہے, اور یہ خواص بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. صرف 10-12 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. جب بھی ہم کسی کے بیعت ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ درود و سلام. کیا ملتا ہے؟ اتنی بار نماز کی پابندی کرنی ہے, اتنی بار درود و سلام پڑھنا ہے, اور اتنی بار استغفار پڑھنا ہے. سب سے پہلے کسی بھی ولی کے بیعت ہو جائے ہمیں سبق یہی ملتا ہے. تو آئیے درود و سلام کو اپنی زندگی کا معمول وتیرہ حیات بنا لیجئے. یہ درود پاک جو ہے یہ دنیا میں بھی جو ہے ہماری کامیابی کا وسیلہ بنتا ہے, نزا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. یہ درود جو ہے اللہ
اور اس کے رسول کی قسم یہ درود کام آیا ہے، آتا ہے اور کام آئے گا۔ آقا نے فرمایا نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو صرف میں درود پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ بتاؤ کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی پہچان نبی پاک کے ہاں کیا بن جائے؟ درود و سلام۔ اور فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ کیوں کہ جمعہ کے دن کیا نہیں ہے؟ قیامت۔ تو جمعہ کے دن جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا نا، جب جمعہ کے دن اٹھے گا حشر کے دن تو اسے پتہ ہوگا آج جمعہ ہے، تو اس کی زبان پہ کیا جاری ہو جائے گا؟ درود و سلام۔ تو حشر کے میدان میں جس کی زبان پر درود جاری ہو جائے اس کی بخشش پکی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے۔ تو سب سے پہلے ولیوں کا وظیفہ جو ہے وہ درود و سلام ہے، اور یہ درود و سلام جو ہے ولیوں کی صحبت کے صدقے جو ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر ہے، اور ہم کسی ولی کے بیعت کیوں ہوتے ہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا ملتا ہے؟ بولیے۔ قرب۔ جو یہ بات کر رہے تھے بوڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، اگلا کی شعر تھی، رب دا کھوج کھرانا لبیا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر واسطہ۔ اس پہ بات کرنے چاہتا ہوں۔ رب تے تیرے اندر واسطہ، وچ قرآن اشارے۔ اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم ولی کے پاس رب ڈھونڈنے جاتے ہو، اللہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ رب تو اتنا قریب ہے، تم ولی کے پاس ڈھونڈنے جاتے ہو۔ یہ سوال ہم پہ ہوتا ہے۔ اللہ تو شاہ رگ سے بھی قریب، وہ اتنا قریب ہے تو تم ولیوں کے پاس رب کو ڈھونڈنے کیوں جاتے ہو؟ میں نے پوچھا رب ہے تو قریب، بتا تجھے مل گیا؟ یاد رکھو بعض اوقات زیادہ قرب دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ قرب دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ اب ہاتھ جتنا قریب کرتے چلے آئیں گے آنکھ دیکھنا بند کر دے گی۔ اور مثال دوں، گھر جا کے تجربہ کیجئے، سلائی پہ سرما لیں، آپ کو سرما نظر آئے گا۔ آنکھ کے جتنا قریب کرتے چلے جائیں گے اتنا کم نظر آئے گا۔ آنکھ میں لگا لیں، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، سرما نظر آنا بند ہو جائے گا۔ قرب دوری کا باعث بن گیا۔ قرب بولیے، دوری کا باعث بن گیا، حالانکہ آنکھ کا کام ہے بولیے دیکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں رب تو شارک سے قریب ہے تو ہمیں ڈھونڈنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ارے آنکھ کا کام ہے دیکھنا۔ عقل یہ کہتی ہے جتنا دیکھنے کے آلے کے قریب آئے شے آنکھ زیادہ دیکھے، مگر اتنا آنکھ دیکھنا کم کر دیتی ہے۔ سرما آنکھ میں چلا گیا۔ ڈیلے کا کام دیکھنا ہے، ڈیلا دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ قرب کس کا باعث بن گیا؟ دوری کا۔ اب ہم نے آنکھ کا سرما دیکھنا ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ بولو۔ آئینے کے سامنے جائیں گے تو آنکھ کا سرما نظر آ جائے گا، ارے مانا اللہ قریب ہے شاہ رگ سے، مگر وہ قرب ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں، وہ قرب ہمارے لیے دوری کا باعث بن گیا ہے۔ جس طرح آنکھ کا سرما دیکھنے کے لیے کسی آئینے کے سامنے آتے ہیں تو آنکھ کا سرما نظر آتا ہے، ارے رب قریب ہے مانا، مگر یہ قرب ہمارے لیے دوری کا باعث بن گیا ہے۔ کسی ولی کامل کے آئینہ دل کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، ارے پھر خدا تمہیں نظر آ جائے، پھر تمہیں رب کا جلوہ بولیے نظر آئے گا۔ جب تک کسی ولی کے آئینہ قلب کے سامنے
جا کے بیٹھتا نہیں ہے اس وقت تمہیں خدا کا قرب نصیب ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں مثال دیتا ہوں، ایک آئینہ لے سورج کے سامنے رکھے، ایک مخصوص زاویے پر آپ کو آسمان کا سورج کس میں نظر آئے گا؟ آئینے میں۔ اب دوسرا آئینہ لے، ایک مخصوص زاویے پر، سمجھانا چاہتا ہوں ولایت کا فیضان ملتا کیسے ہے، ڈائریکٹ نہیں ملتا۔ اب دوسرا آئینہ لیں، اس کو ایک مخصوص اینگل پہ، زاویے پہ، اب سورج کے سامنے نہیں رکھنا، اب اس آئینے کے سامنے رکھنا ہے، پہلے آئینے کے، تو آپ کو آسمان کا سورج اس آئینے سے گزر کر دوسرے آئینے میں نظر آئے گا۔ تیسرا آئینہ لیں، اب دوسرے آئینے کے سامنے ایک مخصوص اینگل پہ رکھیں، چوتھا تیسرے کے سامنے رکھیں، پانچواں چوتھے کے سامنے رکھیں، چھٹا پانچویں کے سامنے رکھیں، ایک مخصوص اینگل اور زاویے پہ 50 آئینے رکھتے، 100 رکھتے، 1000 آئینے رکھتے، لیکن زاویہ اینگل جو ہے وہ مخصوص ہو۔ ارے آسمان کا سورج 49 آئینوں سے گزر کر آپ کو 50ویں آئینے میں نظر آئے گا۔ سورج ایک ہے، اس کا فیضان سب آئینوں میں آ گیا۔ ارے اسی طرح مولا علی نے اپنا آئینہ قلب جو ہے مصطفیٰ کریم کے آئینہ قلب کے سامنے رکھا۔ خواجہ حسن بصری آئے، انہوں نے مولا علی کے سامنے اپنے آئینہ قلب کو رکھا۔ حبیب اجمی آئے، انہوں نے اپنا آئینہ قلب کس کے؟ حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے رکھا۔ حضرت داؤد طائی آئے، انہوں نے اپنا آئینہ قلب حضرت حبیب اجمی کے سامنے رکھا۔ سری سکتی آئے، انہوں نے اپنا آئینہ قلب جو ہے پھر حبیب اجمی کے سامنے رکھا۔ اسی طرح رکھتے چلے گئے، یہ ولایت کے سلسلے بنتے چلے آئے۔ ارے کوئی داتا علی حجویری کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ فیضان حجویر ہے، غوث پاک کو دیکھتا ہے، کہتا یہ فیضان قادری ہے۔ ارے بابا فرید کو دیکھتا ہے، یہ فیضان چشت ہے۔ بہاؤالدین لکشمن بخاری کو دیکھتا ہے، یہ فیضان نقشبند ہے۔ حضرت سخی شہباز قلندر کو دیکھتا ہے، یہ فیضان قلندری ہے۔ مگر حقیقت شناس آنکھ کہتی ہے ارے یہ بابا فرید کا جو فیضان ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ، آئینہ 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 منتقل ہوتے ہوئے مصطفیٰ تک جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ ولیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ اسی طرح اقبال نہیں کہتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اقبال نے بھی دل کو کیا کہا ہے؟ آئینہ کہا ہے۔ درویش کا سب سے پہلا کام اپنے، بلکہ درویش ہوتا ہی وہ ہے جس کا آئینہ دل صاف ہو جائے، قدورتوں سے، نفرتوں سے، بغض سے، کبر سے، حسد سے اور دیگر بیماریوں سے جس کا آئینہ قلب صاف ہو جائے۔ ارے جس طرح میرے ہاتھ کے اوپر آئینہ ہو، اس کا رخ اوپر کی طرف ہو، دیکھوں گا میں آئینے میں، نظر کیا آئے گا؟ اوپر کی دنیا۔ تو ولی جب ہم دیکھتے ہیں نا آنکھیں اٹھا کے، ولی آنکھیں جھکا کے دیکھتا ہے، اس کو دل پہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو دل پہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اقبال نہیں کہتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ تو آئیے مرنے سے پہلے کسی ولی کے ضرور بیعت ہو جاؤ، کسی ولی کے ضرور بیعت ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آج کل یہ مجاہدہ کرنا، ولی کے آئینہ قلب کے سامنے بیٹھ کر فیض لینا بہت بہت خال لوگوں کا کام ہے۔ ہم اب سمجھتے پتہ کیا بابا جی دے بیعت ہوئے چلو بخشے گئے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ابتدا ہوتی ہے کہ بندہ ان سے سبق لیتا ہے، ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے،
وہ اور سبق دیتے ہیں، وہ اور سبق دیتے ہیں، وہ اور سبق دیتے ہیں، حتیٰ کہ حقیقت بات ہے بندہ خدا سے واصل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر بیعت ہو بھی گئے نا آپ، پتہ فائدہ کیا ہوگا، لیکن بیعت ہو گئے اگر کامل ولی کے، کامل ولی کے، بابا فرید الدین گنج شکر لکھتے ہیں، فرمایا کہ بندے کو، بندہ تھا ملتان کا رہنے والا، بڑا فاسق تھا، گناہ گار تھا، مر گیا، کسی کے خواب میں آیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرما رہے ہیں، یہ چھوٹی ذات نہیں ہے، فرماتے ہیں وہ ملتان کا گناہ گار تھا، فاسق تھا، مر گیا، کسی کے خواب میں آیا، بتا کیسے ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا تجھے بخش دیا؟ کہنے لگا ہاں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دن جا رہے تھے، میں نے ان سے ہاتھ ملا کے چوما ہے، اللہ نے ان سے ہاتھ ملانے کے صدقے میں مجھے بخش دیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اب بتاؤ، ابھی وہ بیعت نہیں ہوا، ہاتھ ہی ملایا ہوا، ہائے ہائے، چھوٹی سی، ہائے 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 ہائے، چھوٹی سی آقا کی سنت ادا کی ہے، آقا کی، بلکہ آقا کی سنت کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، یعنی بالعموم سنت جو ہے، جو متداول ہے، جس کو ہم کوئی بھی بات اللہ اہمیت نہیں دیتے، السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے ہیں، ہاتھ ملایا ہے، اب وہ بخشا گیا ہے، تو بتاؤ جو ہاتھ دے دے، جو ہاتھ، لیکن ہو شیخ کامل، ہو شیخ کامل۔ دوسری بات عرض کروں، اس کے بعد بات ختم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی کو آپ جانتے ہیں؟ یہ تو ہستیاں جانتی ہیں، کیونکہ نعت خان اس وقت تک نعت خان نہیں بنتا جب تک علامہ عبد الرحمن جامی کو نہیں جانتا۔ عاشق رسول جامی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا اگر جامی میرے روزے پہ آ گیا مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا، جامی کو روک دو میرے دربار میں میرے روزے پہ نہ آئے، وہ عبد الرحمن جامی ہے۔ اور مولانا انور شاہ صاحب کشمیری علماء دیوبند کے پیشوا ہیں، انہوں نے فیض الباری میں لکھا ہے، شرح صحیح البخاری فیض الباری، اس میں لکھا ہے علامہ عبد الرحمن جامی کی کسی سرمایہ دار نے کی دعوت اور اس نے مری ہوئی مرغی پکا کر آگے رکھی، آپ کو کشف ہو گیا، فرمایا کیا پکا کے رکھا ہے؟ حضور مرغی ہے۔ آپ نے کم باذن اللہ، وہ زندہ ہو گئی، فرمایا مری ہوئی پکائی تھی، یعنی صرف نعت خان نہیں تھے، حوالہ بھی بڑا اونچا دیا ہے۔ توجہ، وہ علامہ عبد الرحمن جامی، عاشقوں کے امام جامی، جب تک ان کی کتابوں کو پڑھا نہ جائے عالم عالم نہیں بنتا۔ توجہ، کیا کیا؟ بس آخری بات ہے، 2-3 منٹ میں کہنے پولیس والے تنگ کر رہے ہیں، کوئی گل نہیں، بس 2 منٹ میں بات ختم کرتی ہے، انہاں تے ہے نا غلطی نہیں کر لیندے ہو۔ کیا علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے نفحات الانس میں لکھا ہے، نفحات الانس میں، میرے پاس فارسی کی اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے، کیا یار بس ایک منٹ، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ عبد الرحمن جامی نفحات الانس میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا، آدھی روایت میں بیان کرتا ہوں، کیا جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ بندہ منہ بنا کے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا بتا تیرے پاس کچھ بھی نہیں، یا اللہ تیرے سامنے ہے، نامہ اعمال خالی ہے، حوالہ میں نے بڑا اونچا دیا نفحات الانس کا، میں نے نشان لگا کے کتاب کے رکھا ہے، اللہ فرمائے گا کچھ بھی نہیں یا اللہ، کچھ بھی نہیں یا اللہ فرمائے گا بتا کہاں رہتا تھا دنیا میں، کتنے رہنا سے؟ بندہ کہے گا یا اللہ دنیا میں فلاں جگہ پہ رہتا تھا، اللہ فرمائے گا وہاں ایک میرا ولی بھی رہتا تھا، وہاں میرا ایک ولی بھی رہتا تھا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ ہاں رہتا تھا مگر ملا نہیں اسے، ملیا نہیں، اللہ فرمائے گا اچھا ملا نہیں ہوں مگر رہتا تو میرے ولی کے محلے میں تھا نا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ ارے ولیوں کے محلے میں رہنے والے، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا اللہ نے،
اس کی نسبت کو دیکھا ہے، اس کی نسبت کو دیکھا ہے، تو بتاؤ جو ولی کے محلے میں رہتا ہو وہ بخشا گیا، تو جو ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے وہ بخشا کیوں نہیں جائے گا؟ تو یہی آج کا سبق ہے، آؤ ولیوں کے ساتھ سنگت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ رحمت لاکھوں سلام شمع بز پہ، ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز پہ، ہدایت پہ تیرے روزے جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام قدرت لاکھوں سلام، یا الہی صدیقہ زہرا بطول، یہ سلامی آج زانا ہو قبول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، آمنا برب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا پروردگار يا میرے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ عز و جل. یا اللہ کریم جو بیانات پڑھی گئی پڑھائی گئی سنی گئی سنائی گئی ثناخانی کا اہتمام کیتا مولا کریم محفل پاک سجائی بارگاہ عالی شرف قبولیت عطا فرما. یا میرے اللہ تمام کلم پاک دا ثواب ذکر و زکات دا ثواب امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ عالی ہدیہ پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما. یا میرے اللہ تمام کلم پاک دا ثواب ذکر و زکات دا ثواب حضور امام الانبیاء علیہ السلام دے توسل دی والدین دی بارگاہ عالی ہدیہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام دے توسل دے تمام صاحبزادے صاحبزادیاں تمام نواسین وسیم الخصوص تمام امات المؤمنین تمام شہداء کربلا مولا کریم سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے حضور علیہ السلام تک جنبی کو مبیش انبیاء کرام پیغمبر مرسلائی اور سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے تک جنبی اولیاء اعظام بزرگان دین تبا تبین صدیقین صالحین شہداء کرام ائمہ کرام خلفاء راشدین امام کتب ابدال محدثین مجددین غوث کتب ابدال علماء مفسرین صلحاء صالحین فقراء غوث کتب ابدال مولا کریم جنہیں بھی سلسلہ نل تعلق رکھنے والے بزرگ اس دنیا فانی دے آئے اس دین واسطے اپنی جانت نظرانہ پیش کیتا سب دی بارگاہ عالیت ہدیہ پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما. مولا کریم کلہم مومنین مومنہ دیروان و درجہ بدرجہ صلی صاحب کرنے قبول و منظور فرما. یا میرے اللہ خصوصاً تمام کلام پاک دا صاحب ذکر و زکات دا صاحب محفل پاک دا صاحب مولا کریم بھائی محمد عباس انہ دے والدے محترم اس دنیا تو کوچ کر گئے. مولا کریم بابا جی پیر غلام محی الدین سرکار لسانی سرکار رحمہ اللہ علیہ تعالی مولا کریم بزرگاں دیروان صلی صاحب کرنے مولا قبول و منظور فرما. مولا کریم پیاری آقا علیہ السلام دی عظمت دست کا سنو سارے نو تمام امت مسلمان اولیاء اعظام بزرگان دین دی نقش قدم پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. اولیاء اعظام بزرگان دین دی نسبت عطا فرما. مولا کریم حضور علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق سنو سارے نو تمام امت مسلمان عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت پہ کر بنا شریعت اطاعت پہ کر بنا پنجگانہ نماز ادا کرنے والا پکا سچا نمازی بنا. مولا کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ مصطفی نہایت ادب و احترام دینا یا اللہ درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم پورے روح زمین تے جنہیں بھی مسلمان گھرانچ ہسپیٹلانچ بیمار نے مولا سب نشفائی کلی عطا فرما. مولا کریم حضور علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ یا اللہ سارے سارے نیا دلی نیک حاجتہ نیک خواہشہ نیک تمنا پورا فرما. بے اولاد نیک رنینا سارے اولاد عطا فرما. یا اللہ بے روزگار مچھا روزگار عطا فرما. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و مولانا محمد و علی آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب. تمامی احباب تشریف رکھیں لنگر کا اہتمام ہے.